तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राना साहब, ये बताएंगे कि फैटफ इसको कब बनाया गया और इसका मकसद क्या था बनाने का, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी इमरान, ये असल में जो फैटफ है ये मुखफ़फ़ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और ये 1989 में ऐसे इदारे को बनाया गया। पेरिस में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और ये एक्चुअली जो G7 ममालिक हैं, G7 कंट्रीज़ जो हैं, ये उनकी तरफ से इनिशिएटिव था, और ये एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए था। वर्ल्ड वाइड जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर नज़र रखने के लिए ये इदारा जो है इसको बनाया गया था। और इसके अब इस वक्त जो हैं वो तकरीबन 37 जो ममालिक हैं, मेंबर्स हैं, और डॉक्टर मार्कस हैं जर्मनी के, वो इस वक्त इसको प्रिजाइड कर रहे हैं। और लेकिन उसके बाद इसका जो मैंडेट था वो थोड़ा बढ़ा दिया गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग से इसका मैंडेट बढ़ाते हुए इसको वर्ल्ड वाइड जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए जो है ना इस इदारे का काम जो है इसने वो भी शुरू किया, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो एक्चुअली ये G7 ममालिक जो थे, जैसे मैंने पहले बताया, ये उनकी तरफ से उनका इनिशिएटिव था, और इसकी बड़ी अहमियत है मौजूदा दौर में। जो मुख्तलिफ जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं आप समझ लें कि उसके तहत ही चलते हैं, और जो ये रिकमेंडेशंस देता है ये इदारा मुख्तलिफ ममालिक के लिए, तो ये आप समझ लें कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो जो कर्ज़ा देते हैं ना, या माली मुआवनत करते हैं मुख्तलिफ गरीब ममालिक के साथ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री और दीगर ममालिक के साथ भी, वो अब इनकी रिकमेंडेशंस को देखते हुए ही करते हैं। तो इसकी बड़ी अहमियत है मौजूदा दौर में, और इसकी अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये फैटफ की जो पॉलिसीज़ हैं ये पाकिस्तान के बारे में क्या क्या रही हैं अब तक? जी, पाकिस्तान जो है ना उसके लिए इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, और पाकिस्तान के बारे में जो फैटफ है वो इस तरह से रहा कि 2008 से 2010 तक पाकिस्तान जो है ये उसकी ग्रे लिस्ट में रहा, ठीक है, और फिर 2 साल के लिए बाहर आ गया, और फिर 2012 से 2015 तक दोबारा से ग्रे लिस्ट में रहा, और फिर 2015 से लेके 18 तक फिर बाहर आ गया, ठीक है, और फिर लेकिन 2018 से एक लंबे अरसे के लिए 2022 तक, यानी अब तक जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर, और इस दौरान में जो फैटफ है वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस जो हैं वो देता रहा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके हवाले से। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान जो फैटफ की ग्रे लिस्ट में इतना अर्सा रहा है उसमें यानी फैटफ की जो अपना एक एनालिसिस होता है और वो रिकमेंडेशंस होती हैं टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक, सिर्फ यही नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान आलमी जो पाकिस्तान पे के ख़िलाफ़ जो आलमी साजिशें होती हैं ना वो भी रही हैं। मिसाल के तौर पे जो इंडिया है, इंडिया इसके ऊपर यानी बैकडोर डिप्लोमेसी जो चैनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेशराइज़ करके पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान, आसान आप अल्फाज में समझना चाहें तो जब भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने लगता था तो इंडिया जो है वो प्रेशराइज़ करता था कि नहीं, पाकिस्तान को जानबूझ के इसमें रखा जाए। तो बहरहाल आप समझते हैं इस चीज़ को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी बहरहाल इन इदारों में बहुत ज़्यादा काम करती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% न्यूट्रल इदारे हैं, तो हमने ये भी देखा इस पूरे अरसे के अंदर। लेकिन अब ये अच्छी खबर सुनने को मिली कि 2022 यानी अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है, और वो एक वफ्द है जिसने पाकिस्तान का दौरा करना है, जिसके बाद पाकिस्तान को ऑफिशियली निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल ये फ़ैसला हो चुका है, जो न्यूज़ में हमें ख़बरें सुनने को मिली हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो मैंने जैसे पहले कहा ना कि मुख्तलिफ ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो इंडिया है और दीगर और भी कुछ ममालिक हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं, कुछ सामने आकर, कुछ कोई और चैनल्स यूज़ करके, तो उनको भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बहुत हद तक जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरा कर दिया है, फैटफ की जितनी भी थी उनमें से मोस्टली पूरी कर दी हुई हैं। तो यही वजह कि फैटफ ने इनको, पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से निकालने का फ़ैसला कर लिया। अच्छा राना साहब, एक चीज़, ये पाकिस्तान पे जो मुआशी पाबंदी हैं क्या फैटफ की वजह से ही लग सकती हैं कि इसकी और भी कोई वजूहत है? इमरान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, फैटफ तो एक ऐसा इदारा है जो कि रिकमेंडेशंस देता है,
اور جس کی ریکمنڈیشنز کو جیسے میں نے پہلے بتایا جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے تحت ہی مختلف ممالک کو قرضے دیے جاتے ہیں، مالی معاونت کی جاتی ہے، اور دیگر بھی ٹریڈ وغیرہ بھی کی جاتی ہے اسی حوالے سے. لیکن آپ اگر انٹرنیشنلی اگر آپ پولیٹکس کے اوپر نظر دوڑائیں اور پاکستان کے خلاف ہونے والی جو عالمی سازشیں ہیں اس پہ نظر دوڑائیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان پہ معاشی پابندیاں لگنے کا جو خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے نا اس کے سر پہ پاکستان کے، وہ صرف فیٹف کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی فیٹف ایک وجہ تو ہے، ایک بڑی وجہ ضرور ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو اس کی ہے نا، ایک یا ایک سے زائد وجوہات وہ اور بھی ہیں، جس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں ایک اقلیت پائی جاتی ہے، جو کہ جس کا ہم احمدیہ جماعت بھی کہتے ہیں، قادیانی جماعت بھی کہتے ہیں. وہ ان کو لے کے پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا 1974، اور پاکستان کے اندر ان کو تمام تر حقوق حاصل ہیں. پاکستان میں وہ بزنسز چلا رہے ہیں، پاکستان کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے سرکاری، نیم سرکاری، پرائیویٹ ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو کھلی آزادی ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا بزنسز کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں، نام نہیں لے سکتے، کتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں جو احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کی کتنے بڑے بڑے بزنسز کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ پاکستان بننے کے ہی خلاف تھے پہلے دن سے، اور چونکہ وہ جو عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ہی ان کو پروان چڑھایا، اور شروع ہی سے وہ پاکستان کے مخالف رہے. اور پھر جب پاکستان بن گیا اور پاکستان کی سالمیت کے اب وہ خلاف کام کرتے ہیں، اس کے استحکام کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ پھر ہر اس جگہ کا سہارا لیتے ہیں جہاں سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، ٹھیک ہے. تو باہر کی دنیا میں جو مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور اس طرح اقوام متحدہ کا چارٹر اور اقوام متحدہ اس طرح کے اداروں کے اندر نا کچھ ورڈز ہیں، اور عالمی دنیا میں کچھ ورڈز ہیں جو کہ بڑے اپیلنگ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بنیادی انسانی حقوق. تو کیا کرتے ہیں قادیانی جماعت، کیا کرتی ہے کہ وہ قادیانی جماعت کہتی ہے کہ جی پاکستان میں ہمیں بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں، ہم بطور اقلیت یہاں پہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے، ہمارے ساتھ یہاں پر پرسیکیوشن ہوتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے. اب یہ جو باہر کی دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جناب اقلیت یہ کہہ رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور دوسرا، اور جب کہ باہر کی دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کے دوست بھی نہ ہوں، ویری سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، آپ کے دوست بھی نہ ہوں، تو وہ ان چیزوں کو پھر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امریکہ کا ایک ادارہ ہے، امریکی ادارہ برائے مذہبی آزادی، وہ ہر سال ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، اور وہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں، اب 2022 کی بھی آ چکی ہوئی ہے، اس رپورٹ کے اندر خاص طور پہ یہ لکھا گیا ہے، اور یہ ادارہ بھی کیا کرتا ہے، یہ بھی امریکی گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز دیتا ہے مختلف ممالک کے حوالے سے، اور یہ مذہبی آزادی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں. تو پاکستان کے بارے میں اس کی ریکمنڈیشنز آپ پڑھ لیں، 2020 کی پڑھ لیں، 2021 کی پڑھ لیں، 2022 کی پڑھ لیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ پاکستان میں جو قادیانیوں کے خلاف قوانین ہیں، جو آئین ہے، سب سے پہلے اس کو ہی ختم کر دیا جائے، آئین میں جو امینڈمنٹ کی گئی. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو قادیانیوں پہ مختلف قانونی پابندیاں ان کو بھی ختم کر دیا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں بہت ظلم ہوتا ہے، سیم وہی چیز جو قادیانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے، اور جتنے قادیانی اور توہین رسالت کے مقدمات میں لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ ضمانتوں پہ رہا کر دیا جائے جب تک اس قانون کو ختم نہیں کیا جاتا. اور پھر سب سے اہم بات جو آپ نے سب سے پہلے سوال کیا، اور پاکستان کی تمام تر معاشی امداد، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو، پاکستان کی تمام تر جو معاشی امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے ان سب چیزوں سے. جب تک کہ پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف قوانین ختم نہیں کیے جاتے، سمجھ رہے ہیں بات، جب تک توہین رسالت کا قانون ختم نہیں ہوتا، دیگر مذہبی جو قوانین ہیں، آئین کی دفعات ہیں، وہ ختم نہیں کی جاتی، اس وقت تک پاکستان کی جو معاشی امداد ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو نہ دی جائے. اس کے تحت یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے تحت جو ہے نا مشروط کیا جائے. تو یہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور ادارے بھی ہیں. قادیانی جماعت خود سے بھی کئی رپورٹ شائع کرتی ہے اور کرواتی ہے. سفوکیشن آف دا فیتھفل 2020 میں جو رپورٹ آئی وہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے ہمارے ویورز جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک پاکستان کی سالمیت کے کس قدر خلاف وہ رپورٹ تھی. اور
اب یہ کیا کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی جب فیٹف جس وقت یہ تقریباً نا 14 سے 15 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے فیٹف کا، جب یہ ریویو کا، جی ٹھیک ہے، تو یہ جب وہ اس میں ریویو میں ہوتا ہے نا، آپ کوئی بھی ملک جیسے پاکستان ریویو میں ہے، تو قادیانی کیا کریں گے کہ قادیانی بیرونی ممالک کے پریشر کو اور بڑھائیں گے، ٹھیک ہے. فیٹف بذات خود انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، یہ یورپی جو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ امریکہ ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کا ایک انفلوئنس ہے، وہ عالمی طاقتیں ہیں اس وقت، تو ان کا انفلوئنس قادیانی ادھر سے انفلوئنس کرواتے ہیں، ادھر سے انفلوئنس کروایا جاتا ہے. فیٹف بذات خود ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس میں سے سب سے بڑی وجہ قادیانی جماعت ہے، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کی سالمیت اور اس کے استحکام کے خلاف جو ہے وہ مختلف سازشیں کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگنے کے جو خدشات ہیں وہ ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں.